اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ اس کا ترجمہ اور تشریح بعد میں کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف تکفرون، تم کیسے انکار کر سکتے ہو، کیسے انکار کرتے ہو، باللہ اللہ پر، اللہ کے ساتھ، وکنتم اموات تم تھے مردہ، فاحیاکم پس تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کی ذات سے کس طرح انکار کر سکتے ہو جب کہ تم مردہ تھے، پس تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دیں گے، پھر تمہیں زندہ کریں گے اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ایک مختصر سی آیت مبارکہ ہے، لیکن اس میں کائنات کا پورا سفر، سلسلہ جو انسان نے طے کرنا ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مردہ تھے، تم کو زندہ کیا، پھر تم کو مردہ کریں گے، پھر تم کو زندہ کریں گے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں پھر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس میں دو لفظ موت اور زندگی، پہلے ان کو سمجھ لیتے ہیں پھر بات کریں گے۔ زندگی اور موت یہ ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں، یعنی زندگی کو موت کا متضاد اور موت کو زندگی کا متضاد کہا جاتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک کیفیت ہے جو کہ انسانی زندگی، انسانی جسم پر گزرتی ہے، جس کے مخصوص اثرات ہوتے ہیں جو انسانی جسم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح موت بھی ایک کیفیت ہے جو انسانی زندگی، انسانی جسم پر گزرتی ہے، اسے موت کہتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی اس کی تشریحات کی گئی ہیں، جن میں سے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے کہ موت دمبے کی شکل میں ہے جسے حساب کتاب کے بعد ذبح کر دیا جائے گا، اور زندگی گھوڑی کی شکل پر ہے۔ یہ وہ مثالی الفاظ ہیں جو ان کو بیان کرنے کے لیے بتائے گئے ہیں، یعنی ان کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے بتائے گئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات، تم مردہ تھے، یعنی اس موت سے، مردہ ہونے سے کیا مراد ہے اور زندگی سے کیا مراد ہے، اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کس طرح سے کی اور کس طرح سے اس کائنات میں بھیجا اور کس طرح سے واپسی کا سفر شروع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کو جنت میں بھیجا، کوتاہی کی وجہ سے اس دنیا میں آنا پڑا اور اس دنیا میں ایک سلسلہ شروع ہوا۔ انسانی جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، روح اور جسم۔ جب جسم میں روح کا تعلق ہوتا ہے، روح کا غلبہ ہوتا ہے، تو انسان حرکت کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، ایک مخصوص کیفیت کا حامل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ افعال سر انجام دیتا ہے۔ اور جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ روح جسم سے نکل جاتی ہے، یعنی موت
اس جسم سے روح کا نکلنا موت کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا موت کے وقت بھی انسان موجود ہوتا ہے؟ اس کی کوئی ذات ہوتی ہے، اس کا کوئی وجود ہوتا ہے؟ جی ہاں، کیونکہ اس آیت مبارکہ کے الفاظ وہی ظاہر کر رہے ہیں، کون تم امواتم، تم تھے مردہ، یعنی تمہارا وجود تھا، اور اس کی کیفیت جو تھی وہ موت کی تھی، یعنی وہ مخصوص حالات جن کو موت کہا جاتا ہے، اس کیفیت کو جو موت کہا جاتا ہے وہ تم پر وارد تھی، لیکن تمہارا وجود تھا، تم موجود تھے۔ اسی طرح سے یہ پورا سرکل، جب انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو یہاں جسم حاصل کرتا ہے، اور پھر اسی جسم کے ساتھ پوری زندگی گزارتا ہے، پھر اس پر موت وارد کر دی جاتی ہے اور وہ اس جہان سے چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا غور کرنے کے لیے رکتے ہیں۔ دیکھیے، جب انسان پر موت وارد ہوتی ہے تو روح جسم سے نکل جاتی ہے، اور جسم کو مردہ کہتے ہیں۔ موت وارد ہونے کے بعد جسم کو مردہ کہتے ہیں، اس کو نام سے نہیں پکارتے، میت کہتے ہیں یا مردہ کہتے ہیں، یعنی روح کے نکلنے سے اس کو مردہ یا میت کہتے ہیں، اس کے نام سے نہیں بلاتے۔ اگر نام لیتے بھی ہیں تو یہ ساتھ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی میت ہے، یعنی یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں شخص ہے، صرف یہ ہوا کہ اس کے جسم میں سے روح نکل گئی۔ اب دیکھیے ذرا اور بات، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی عالم ارواح گزر چکا جہاں روحیں موجود تھیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا یعنی 120 دن کا ہوتا ہے تو اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ یہ جسم دنیا میں ملا، اور دنیا میں جو معروف قبر ہے وہ اس دنیا میں ہے، اس جسم کو اس معروف قبر میں دبا دیا جاتا ہے، اور وہ روح وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ عالم برزخ میں جاتی ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا سمجھنے کی باتیں ہیں، ہر عالم کے حالات مختلف ہیں، یعنی جو عالم ارواح کے حالات تھے وہ عالم دنیا میں نہیں ہیں، جو عالم دنیا کے حالات ہیں وہ عالم برزخ میں نہیں ہیں۔ جسم یہاں موجود رہ گیا، اسی دنیا میں رہ گیا، اسی دنیا میں آخر ملا تھا، اسی دنیا میں رہ گیا، اور وہ شخص، وہ روح، وہ عالم برزخ میں چلی گئی۔ اب ہم عالم برزخ کو دنیا کے مطابق خیال نہیں کر سکتے، اس کے معاملات، اس کے تقاضات الگ ہیں، وہاں کی زندگی الگ ہے، وہاں کے اثرات الگ ہیں، وہاں کے صبح و شام الگ ہیں، وہاں کے دن رات الگ ہیں، وہ اس دنیا کے دن رات سے نہیں ملتے، ان کے اوقات سے نہیں ملتے۔ لیکن ہم جب مسائل بیان کرتے ہیں، جب ہم غور کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ عالم برزخ کے حالات اسی طرح ہیں جس طرح کے عالم دنیا کے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں بہت سے معاملات میں مغالطے لگتے ہیں اور ہم الگ الگ تشریح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک بات اور، کیا موت کی کیفیت جو جسم پر وارد ہوتی ہے وہ ہر انسان پر ایک طرح سے ہوتی ہے؟ نیک اور بد پر ایک جیسی ہوتی ہے؟ اولیاء صلحاء پر ایک جیسی ہوتی ہے؟ عام آدمی پر اسی طرح کی ہوتی ہے؟ انبیاء پر اسی طرح ہوتی ہے یا الگ ہوتی ہے؟ دیکھیے، قرآن شریف میں ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَلَلْآخِرَاتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہاں آخرت کا مطلب وہ آخرت نہیں ہے جس دن یوم حساب ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گزرتا پل جو ہے وہ تمہارا پہلے پل سے بہتر پل ہے، یعنی کہ تم ایک ارتقاء کے دور سے گزر رہے ہو، تمہارے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، درود و سلام ہے، دعائیں ہیں، باقی اور بہت سی چیزیں ہیں جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات ہر لحظہ بلند ہوتے جاتے ہیں۔ حبیب خدا کی ہستی وہ ہستی ہے جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قریب ہے۔
اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا۔ کچھ لوگ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیب جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آدھا حصہ توحید کا اور آدھا حصہ رسالت کا۔ جہاں کلمہ پڑھا جاتا ہے توحید کا اعلان بھی کیا جاتا ہے، ساتھ میں رسالت کا اعلان بھی کیا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اذان میں کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ بلند کرنا ہے، جو بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے حبیب کا نام انتہائی بلند کیا، اور آپ کی شان یہ بیان کی کہ ہر گزرتے پل پر آپ کا جو ہے مقام وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہوتی رہتی ہے، اور آپ اعلیٰ سے اعلیٰ منزلیں طے کرتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان فانی سے کوچ فرمایا تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اس سے بڑے یا نہیں بڑھے؟ لازمی طور پر بڑھے، جیسا کہ اللہ نے خود اعلان کیا ہوا ہے۔ لہٰذا موت میں بھی فرق ہوا، انبیاء کی موت اور ہوئی، عام لوگوں کی موت اور ہوئی، لہٰذا موت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علم جاننے والا اور علم کو نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے، ایک نیک پرہیزگار آدمی اور ایک گناہ گار آدمی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سب کی موت کی کیفیت بھی مختلف ہوتی ہے، کیونکہ شروع میں نے کہا تھا کہ ایک کیفیت وہ ہے جس کو زندگی کہا جاتا ہے، وہ انسانی جسم پر وارد ہوتی ہے، اور ایک کیفیت ہے جو کہ موت کہلاتی ہے، اور وہ بھی زندگی پر انسان کے صحت جسم پر وارد ہوتی ہے۔ دونوں کیفیات ہیں، لیکن انسان اپنی منزلیں طے کرتا رہتا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انبیاء، صلحاء، اولیاء کی موت اور قسم کی ہوتی ہے، اور عام لوگوں کی موت اور قسم کی ہوتی ہے، گناہ گاروں کی موت کی کیفیت اور طرح سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہمیں آسان سے آسان اور اعلیٰ درجے کی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔